ستمگر میرا صنم کس نمبر ون؟ ابے پیچھے کر، اسے اندھی ہے کیا؟ وہ ایک دم سے مڑا تو سامنے سے آتی ملازمہ جو چائے لیے بڑے کمرے میں جا رہی تھی اچانک کمرے سے نکلتے ملک جبران سے ٹکراتے وہ خوف سے سانس روک گئی جب توقع کے مطابق وہ زوردار آواز میں گرجا۔ چھوٹے صاحب معاف کر دیں، مجھے کیا ہکلی ہے کیا؟ بند کر یہ چچ، اب اگر نظر آئی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا، چل دفعہ ہو یہاں سے۔ دانت پر دانت جمائے وہ انتہائی بدتمیزی سے دھاڑتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا جبکہ ملازمہ اپنی جان بخشی پر شکر ادا کرتے چائے کے برتنوں کو سمیٹنے لگی۔ سلام بابا سائیں۔ وعلیکم السلام، جلدی آؤ راحیل، میں کب سے راہ دیکھ رہا ہوں تمہاری۔ ملک شجاع رضوی بیٹے کو دیکھ کر لمحوں میں سیدھے ہوتے بیٹھے۔ جی بابا جان، کہیں کیا حکم ہے؟ اس کا نرم لہجہ اور میٹھی زبان ان کے دل میں سکون اتارتی تھی۔ جب ہی وہ مسکرائے، جبران نے شادی سے انکار کر دیا ہے راحیل، اور تم جانتے ہو پچھلے 1 سال سے وہ اس لڑکی کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے تھا۔ اب کیسے؟ میں چودھری ہوں، وہ کیا جواب دوں گا؟ ہاتھ مسلتے وہ اپنے چھوٹے سپوت کے کارنامے سے آگاہ کرتے خاصے پریشان تھے۔ بابا آپ پریشان مت ہوں، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ راحیل رضوی نے انہیں تسلی دی، حالانکہ حقیقت سے وہ بھی واقف تھے۔ ان کے پاس چند منٹ بیٹھتے وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صاحب آپ مدد کر دیں تو مہربانی ہوگی، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے ساتھ بیٹھی وہ 20 سالہ لڑکی چہرے کو ڈھکے ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے سوا باقی کا سارا چہرہ سفید آنچل سے ڈھکا تھا۔ کیسی مدد؟ اس نے بے قراری سے ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ اس بوڑھے سے پوچھا۔ اس کے تایا تائی اسے مار کر جائیداد اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین کا اکلوتا بھروسے دار نوکر ہوں میں، بڑی مجبوری میں بیٹی کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھائی۔ نام کیا ہے اس کا؟ راحیل رضوی نے گہری جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ مبرا نام ہے سرکار، بوڑھے نے آنسو صاف کرتے کہا۔ تم جا سکتے ہو، اب سے اس کی حفاظت ملک راحیل رضوی کی ذمہ داری ہے۔ مبرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، اس نے نادر بابا کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے انہیں جانے سے روکا تو راحیل رضوی کے لب مسکرائے۔ تم جاؤ نادر۔ راحیل کا لہجہ اب حکمیہ ہوا تو چاروں ناچار نادر کو وہاں سے جانا پڑا۔ راحیل کی نگاہیں اب مبرا شاہ کے وجود پر تھیں۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو جبران۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس پر دوستوں کے بیچ موجود تھا۔ جب وہ دندناتی ہوئی اندر آئی، جبران رضوی کے مغرور نقوش مزید تنے۔ سامنے کھڑی دوشیزہ کے وجود پر گہری نظر ڈالے، اس نے اشارے سے سبھی کو کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ خالی تھا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، پھر بھی چلی آئی۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتا اس کے سامنے آن رکا۔ لاریب کا سانس اٹکا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا نہیں کر سکتا میں، سویٹ ہارٹ؟ لاریب کے گال کو سہلاتے وہ بے باک نگاہوں سے اس کے وجود کو سراہتا بولا۔ میں نے اپنا آپ تم پر قربان کیا ہے۔ لاریب کا کپ کپاتا ہاتھ اس وجیح شخص کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ آنکھیں لمحوں میں نم ہوئیں۔ میں سچ میں قدردان ہوں تمہارا لاریب جانم۔ اسے کمر سے تھامے وہ اس کے گال کو چھوتا مخمور لہجے میں بولا تو لاریب کے حواس جھنجھلائے۔ وہ مقابل کھڑے جبران رضوی کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈالے، اپنا آپ آج پھر اس کے سپرد کر چکی۔ جبران کہاں جا رہے ہو؟ صبح کی دھند میں ابھرتی سورج کی تیز کرنوں میں اس کی نگاہ شرٹ کے بٹن بند کرتے جبران پر اٹھی جو کہیں جانے کو تیار تھا۔ یار ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم فریش ہو کر کھانا کھا کر جانا۔ اس نے مڑتے بیڈ پر لیٹی لاریب کے گال کو تھپکتے کہا اور پھر والیٹ کیز اٹھائے روم سے نکلا۔ لاریب سن ہوئے دماغ سے اس خالی جگہ کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا؟ اس سے آگے کا سوچ کر اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ جیسے میری امانت سمجھ لیں اسے چندہ بائی، اگر راحیل رضوی کی امانت پر کسی نے آنکھ اٹھائی تو اپنے حشر کے لیے تیار رہنا تم۔ اس کی نگاہیں ابھی تک دوپٹے میں چھپی اس حسین آنکھوں والی دوشیزہ پر ٹکی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی چندہ بائی سر کو زور و شور سے ہاں میں ہلا رہی تھی۔ سارا علاقہ جانتا تھا کہ راحیل رضوی علاقے کا اگلا سرپنچ تھا۔ اس کی بات ٹالنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ سرکار آپ بے فکر رہیں، میں شہزادیوں کی طرح رکھوں گی اسے۔ اس نے جم کر مبرا کو سینے میں بھینچا، خوشامدی لہجے میں کہا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے کے لیے کوٹھے پر گاہکوں کا آنا جانا بند کر دو۔
اس نے کرسی سے اٹھتے ایک نیا حکم صادر کیا، مگر سرکار خطا معاف، میرا پیٹ تو اسی کمائی سے چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے ہی تو ناچ گانے کی اجازت دی تھی، اس کے علاوہ غلط دھندا تو پچھلے سال ہی بند کر دیا تھا۔ چندہ بائی نے اسے یاد دلایا کہ وہ اسی رقص کی محفل سے گھر چلاتی تھی، جن کاموں کی وجہ سے باقی کے کوٹھے چلتے تھے۔ اس کوٹھے پر وہ سارے کام شجاع رضوی کے کہنے پر پچھلے سال سے بند تھے، البتہ ناچ گانے کی محفل ابھی تک عام تھی۔ فکر مت کرو، رقم شام تک پہنچ جائے گی، بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس نے ایک اور حکم دیتے مبرا کو ایک نظر دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت ایک بڑے سے ہوٹل میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کی نظریں جبران رضوی کے دھلے چہرے پر کیا نظر لگائے گا کمینے۔ بھیگے نم بالوں کو پیچھے کرتے اس نے بدتمیزی سے پوچھا۔ ارسلان ہنسا۔ ایک بات بتا، جہاں منہ کالا کیا تھا وہیں نہا کے بھی آ جاتا۔ میرے کمرے میں نہانے کا مقصد؟ جبران رضوی کے سب دوستوں میں سے یہ ایک اس کا خاص دوست تھا، کیونکہ وہ اسی کی طرح بد لحاظ اور بے باک تھا۔ صبح صبح اس چڑیل کی شکل دیکھ کر موڈ آف ہو گیا تھا، اسی لیے سوچا تیرے گھر فریش ہو جاؤں گا۔ سگریٹ کا آخری کش بھرتے اس نے ایشٹرے میں سگریٹ کو بجھاتے کہا، صدقے جاؤں رات گزارتے وقت تیرا موڈ خراب نہیں ہوا، اور صبح اسی لڑکی کی شکل دیکھ تیرا موڈ خراب ہو گیا۔ ارسلان اش کرتے رہ گیا۔ جبران رضوی اس کے لیے ایک تاش کے کھیل کا وہ پتا تھا جس کی سمجھ آج تک ارسلان کو نہیں آ سکی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے لڑکیاں صرف رات کے وقت حسین لگتی ہیں، وہ صاف گوئی سے جواب دیتا۔ اب دوسرا سگریٹ نکال گیا تھا۔ رات کا کیا پروگرام ہے؟ فون اسکرول ڈاؤن کرتے اس نے عام سے لہجے میں پوچھا، کیونکہ کل ارسلان واپس امریکہ جا رہا تھا۔ پروگرام تو کافی اچھا تھا، چندہ بائی کے کوٹھے پر جانے کا، مگر تیرے بھائی نے کام خراب کر دیا یار۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا وہ حسین شخص چونکا، نگاہیں ارسلان کی جانب موڑے اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ کوٹھے پر کسی بھی مرد کے جانے پر پابندی لگا دی ہے، راحیل رضوی نے بدمزہ ہوتے سر کو نفی میں ہلاتے وہ چائے کا کپ اٹھانے لگا، جبکہ سامنے بیٹھا جبران رضوی ہنسا۔ تجھے لگتا ہے کہ چندہ بائی کی اتنی مجال ہے کہ وہ جبران رضوی کے لیے کوٹھا بند کرے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، نہیں اس کی نہیں، مگر تیرے بھائی کی ضرور ہے۔ سنا ہے کوئی نئی لڑکی آئی ہے جسے راحیل رضوی خود چھوڑ کر گیا ہے کوٹھے پر، شاید اسی لیے کوٹھا بند ہے۔ اپنے سورسز سے ملی خبر اس نے جلدی سے جبران کے گوش گزار کی، جس کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری۔ اگر تو راحیل رضوی نے ایسا کیا ہے پھر تو جانا بنتا ہے، دیکھیں تو صحیح آخر کون ہے وہ پری جس کے لیے میرا 2 بچوں کا باپ بڑا بھائی کوٹھے کو ہی بند کروا گیا۔ جبران کی آنکھوں میں گہری چمک ابھری تھی۔ صاحب کوٹھا بند ہے، چوکیدار نے اسے روکا تو لبوں کے بیچ دبائے سگریٹ کو ہاتھ میں تھامے اس نے ایک گہری سرد نگاہ اس چوکیدار پر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس چوکیدار کے چہرے پر مارا، جس پر وہ لڑکھڑایا۔ آئندہ جبران رضوی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا موت بھی پناہ مانگے گی۔ وہ اسے کالر سے دبوچے اس کے چہرے پر بد لحاظی سے دھاڑا۔ جبران چھوڑ چل اندر۔ ارسلان تیزی سے آگے بڑھا، اس بد لحاظ آدمی کو چوکیدار سے دور کرنے لگا۔ کسی کو روکنا ہے کیا؟ سگریٹ کا دھواں اس کے نتنوں سے نکلتا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے گردن موڑے وہاں موجود ان 5-6 چوکیداروں اور گارڈز کو دیکھ کر پوچھا، جو خوف سے پیلے پڑ چکے تھے۔ اب چل ارسلان، اسے زبردستی کھینچتا اندر لے گیا۔ ادھر آ۔ اس نے اندر جاتے ہی سامنے سے نکلتی گلابوں کو پکارا، جس کی نگاہیں جبران رضوی کو دیکھ چکی تھی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے کھیلتی اس کی طرف بڑھی۔ کوٹھا تو بند ہے صاحب، اپنے افسوس بھرے لہجے میں ٹھنڈی آہ بھرتے کہا۔ تو کیا تجھے کیا لگتا ہے تجھے منہ لگانے کو بلایا ہے؟ شکل دیکھ اپنی۔ اپنے لیے بیزارگی سے وہ 2 قدم اس کی طرف اٹھاتے تمسخرانہ انداز میں کہا، تو گلابوں ڈھیٹوں کی طرح ہنسی دکھانے لگی۔ راحیل رضوی کی معشوقہ کہاں ہے؟ اپنے آگے پیچھے نگاہیں دوڑاتے سیدھا پتے کی بات کی۔ بھیج جی، کیا میری
ہو گئی ہے، ایک لگاؤں کان کے نیچے؟ اپنے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ تو گلابو سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ تو اس بڑے والے کمرے میں ہے۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب سے بڑے کمرے کی جانب اشارہ کیا تو جبران زیر لب اس نام کو لیتا آگے بڑھا۔ تو کدھر؟ ہمیں بیٹھ اپنی گلابوں کے پاس، بھائی کی معشوقہ کو تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ حیات سے کہکا لگاتے سگریٹ کو پاؤں میں پھینکتا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں مبرہ شاہ موجود تھی۔ آئے ہائے، قیامت قیامت قیامت! وہ ایک دم سے اندر داخل ہوا۔ مبرہ جو نہانے کے بعد ابھی ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہی تھی، کسی مرد کی آواز پر ٹھٹکی۔ خوف سے مڑتے اس نے خود کو گہری نگاہوں سے گھورتے جبران رضوی کو دیکھا، جو اس کے دوپٹے سے آری نازک وجود کو گہری چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہا۔ وہ آگے بڑھی اور بھاگتے ہوئے دوپٹہ خود پر اوڑھا۔ ماشاء اللہ، حسن ہو تو ایسا شباب ہو تو شراب کو کون کافر منہ لگائے۔ وہ داڑھی کو کھرچتے بے باک گہری نگاہوں سے اس کے وجود کو گھورتا آگے بڑھا تو اس کے گھٹیا بے باک الفاظ پر مبرہ کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا۔ جبران جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، مبرہ نے سانس روکے اس کے بھاری سیاہ بوٹوں کو دیکھا اور پھر تیزی سے بیڈ پر سے ہوتی اس کے سمجھنے سے پہلے باہر کو بھاگی۔ کیا ہوا لڑکی، کیوں بھاگ رہی ہو؟ چندہ بائی پان چباتی جب وہاں پہنچی تو مبرہ خوف سے کانپتی اس کے پیچھے چھپی۔ اوہ چندہ بائی، کیسی ہو؟ دو انگلیوں سے اسے سلام پیش کرتا ہنسا تو اسے وہاں دیکھ چندہ کا سانس رکا تھا اور آنکھیں باہر کو ابلی۔ یار مجھے بڑی چڑ ہے یہ مم سے، سیدھے سے بول، کیا بولنا چاہتی ہو؟ وہ ناک چڑھاتے بولتا اس کے پیچھے چھپی، مبرہ کے ہاتھ کو پکڑے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے چلائی جبکہ چندہ بائی کا سانس صحیح معنوں میں رکا تھا۔ ایک رات کا کتنا لوگی چندہ بائی؟ اس کے ہاتھ بے قراری سے مبرہ کے چہرے کو چھو رہے۔ چھوٹے سرکار خطا معاف، مگر یہ لڑکی کسی کی امانت ہے۔ چندہ بائی نے آگے بڑھتے مبرہ کے نازک وجود کو اس حیوان کی آہنی گرفت سے نکالنا چاہا جو بری طرح سے کپکپاتی اب رونے لگی تھی۔ شٹ! امانت؟ یہ امانت نہیں، یہ ملک جبران رضوی کو بھا گئی ہے۔ اگر پیسے لوگی تو بتاؤ، دولت میں تول دوں گا تمہیں، اور اگر کچھ اور چاہیے تو بھی بتاؤ، مگر یہ لڑکی… ملک جبران نے مہکتی نگاہوں سے اس پریوش کے چہرے کو دیکھا جس کا حسین چہرہ خوف و صدمے سے زرد پڑ رہا تھا۔ خطا معاف چھوٹے سرکار، مگر یہ اس کوٹھے کی نہیں، چندہ بائی نے کہتے مبرہ کے دوپٹے کے گرد لپٹے جبران رضوی کے ہاتھ کو پیچھے اور لمحوں میں مبرہ کے نازک وجود کو اپنی طرف کھینچ وہ کسی دیوار کی طرح ان کے درمیان کھڑی ہوئی۔ بھائی تو مجھے ملک جبران رضوی کو انکار کرے گی تو دیکھ میں کیسے تیرے سامنے اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گا، اور یہ لڑکی تا عمر میری رکھیل بن کر رہے گی۔ یہ جبران ملک کا وعدہ ہے۔ ملک جبران رضوی نے کہتے ساتھ پائی کو پیچھے کو دھکیلا جو اس توانا شخص کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تیری قسمت میں میری رکھیل بننا لکھا ہے حسینہ، اور آج تجھے میں صحیح معنوں میں بتاؤں گا کہ ایک رکھیل کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ بے دردی سے مبرہ کے نازک ہاتھ کو دبوچی وہ وہاں موجود لوگوں میں سے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس حیوان کو روک سکے جو جانے کون سی سیاہی پھیلانے والا تھا۔ جبران، مجھے بھی ساتھ لے چل۔ اس کے پیچھے ہی باہر کو بھاگتا وہ ہانپ چکا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس نے اسے دیکھا جو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر مبرہ کو پھینکتا اب اسے گھور رہا تھا۔ میں کسی پارٹی پر نہیں جا رہا جو تیرا جانا ضروری ہے۔ میرے بھائی کی معشوقہ ہے، اسے میں دیکھ لوں گا، تو جانے کی تیاری پکڑ۔ مبرہ جو مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اسے ایک نگاہ دیکھ اپنے پیار سے ارسلان کا کندھا تھپکا۔ مگر جبران، مگر اگر کچھ نہیں، بس تو وہی کرے گا جو میں کہوں گا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں امڑتی سرد مہری دیکھ وہ سر جھکا گیا۔ دیٹس لائک آ گڈ بوائے۔ اس کے گال کو کھینچتے وہ محبت سے بول گاڑی کی طرف بڑھا۔ آنکھوں سے اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھ ارسلان نے غصے سے کہا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھائی کی معشوقہ، کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیا بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ مبرہ کے رونے سے لرزتے وجود کو دیکھتا گہرے طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ مبرہ اس کے برعکس دروازے سے لگی اس گھٹیا شخص کی بے حسی پر اپنے آپ پر ضبط کر رہی تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی وہ انسان کیوں اسے ایسے الفاظ سے مخاطب کر رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ ایک برا انسان تھا جو اسے تباہ کرنے کے لیے کہیں دور لے جا رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ سنو، مجھے چھوڑ دو پلیز، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے پاس بہت جائیداد، میں سب تمہیں دے دوں گی، تم مجھے جانے دو پلیز۔ آنکھیں پونچھتے وہ لالچ دینے لگی۔ شاید پیسوں کا سن کر وہ آدمی اسے چھوڑ دے۔ جبران کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اپنے گاڑی ایک جھٹکے سے بیچ سڑک میں روک کے ہونٹوں کو واؤ شیپ میں اس حسین لڑکی کو دیکھا۔ تمہاری آفر قابل غور ہے ڈارلنگ، مگر مجھے جائیداد تو نہیں چاہیے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی مکروہ ہنسی ہنستے کندھے اچکائے تو مبرا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ جبران اس کی آخر پر ہنستے سر جھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ آخر بڑھا رہی تھی مگر مقابل کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 10 کروڑ، مبرا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہا تو جبران کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اپنے آئیبرو اچکاتے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے سر کو نفی میں جھٹکا۔ 10 کروڑ دو گی کیسے؟ کیا اتنی رقم ہے پاس؟ اسے مزہ آ رہا تھا، اس لڑکی کی عجیب باتیں اسے لطف دے رہی تھیں، ایسا لطف جو اسے پہلے کسی سے نہیں ملا تھا۔ میرے پاس 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، گھر بھی بہت بڑا ہے، تم رکھ لینا۔ وہ آنکھیں رگڑ رہی تھی، ناک رونے کے سبب سرخ پڑتی جا رہی تھی، مگر اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ آدمی اس سے پیسے لے کر اسے چھوڑ دے گا۔ جب ہی وہ جی توڑ کوشش کر رہی تھی اسے منانے کی، گاڑی ایک بار پھر سے روک دی گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جبران رضوی اپنے راستے پر جاتا ہوا اپنے ساتھ موجود کسی دوسرے فرد کی وجہ سے دوسری بار رکا تھا۔ اور باقی کے 5 کروڑ؟ وہ گہری نگاہوں سے اس اپسرا کے روتے روتے مترم گلابی چہرے کو دیکھتا اس کی جانب جھکتے راستاری سے پوچھنے لگا۔ مبرا کا حوصلہ بڑھا، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ باقی کے 5 کروڑ میں نوکری کر کے دے دوں گی۔ ساتھ ساتھ اسے لگا تھا کہ اس کی آفر کافی اچھی ہے اور جبران رضوی شاید نہیں بلکہ یقیناً مان جائے گا۔ آفر تو کافی اچھی ہے، اگر میں کہوں کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو۔ پھر وہ اب گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مبرا کی آنکھوں میں حیرت امڑی۔ تو کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے لہجے میں کمزوری وہ محسوس کرتا ہنسا۔ جبران رضوی اپنے کال کا پکا ہے، میرے بھائی کی معشوقہ ہو تم، بیوی تو بن ہی سکتی ہو میری، ہا ہا ہا۔ اس کی ناک دباتے کندھے اچکاتے بولا تو مبرا کا وجود سناٹوں میں چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے اس پاگل انسان کو دیکھتی رہی جو جانے کیا سوچ چکا تھا۔ بھول ہے تمہاری، میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ پھر سے رونے لگی تو جبران نے گہری آہ بھری۔ نہ کرنا، ایسے ہی بیوی بن جانا، میں مائنڈ نہیں کروں گا، لاپرواہی سے کہتے اس نے آنکھ ونک کرتے کندھے اچکائے۔ اب کی بار گاڑی تیز رفتار سے سٹارٹ کر دی۔ ہاں سن میرے بھیا کو بتا، ان کی ایک عدد حسین معشوقہ ان کی بھابھی بننے جا رہی ہے، ذرا بھائی بھابھی کو دعائیں دینے آ جائیں۔ اس نے فون پر دوسری طرف موجود اپنے خاص ملازم سے کہا، اور ساتھ ہی ایک گہری مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ قدم صرف تباہی نہیں طوفان لانے والا تھا، اور اسی طوفان کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ اب اترو گی کہ اٹھا کر لے جاؤں؟ گاڑی کی جانب جھکتے اپنی معنی خیز سے لہجے میں پوچھا اور دروازہ تیزی سے کھولا۔ اب اترو گی کہ اٹھا کر لے جاؤں؟ گاڑی کی جانب جھکتے اس نے معنی خیزی سے لہجے میں پوچھا۔ دروازہ تیزی سے کھولا۔ مبرا ایک دم سے بت گئی۔ بھائی کی معشوقہ، یہاں دور دور تک کوئی دوسرا تمہیں نہ تو سن پائے گا نہ ہی دیکھ پائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اترو۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثرات امڈے تو مبرا نے چاروں نہ چار اپنا پاؤں باہر نکالا، جب ایک دم سے جھپٹتے اس کے ہاتھ کو تھامے اسے ساتھ کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ مبرا کی گھٹی گھٹی آواز کسی کھائی سے سنائی دے رہی تھی۔ فارم ہاؤس بالکل سنسان تھا۔ وہ اسے کھینچتا ساتھ لیے اندر گیا اور ایک دم سے صوفے پر پھینکا۔ ہمایوں، اس کے وفادار ملازم جو ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے رہتا تھا، اب بھی اسے پکارتا وہ مبرا کے پاس پھیلتا ہوا بیٹھا۔
میرا کسی دوسرے کو آتا دیکھ خوف سے پیلی پڑتے، اپنا دوپٹہ منہ پر اوڑھے وہ ایک دم سے خود میں سمٹنے لگی۔ جبران نے حیرت سے اس کی حرکت کو نوٹ کرتے سر جھٹکا۔ جی سرکار۔ ہمایوں مؤدب سا ہاتھ باندھے بولا، جاؤ نکاح کے لیے مولوی اور گواہان لاؤ، اور ہاں بھائی کے اس چمچے نادر کو بھی اٹھا لاؤ۔ نادر بابا کا نام سنتے ہی مبرا کو حوصلہ ہوا، وہ بچ سکتی تھی۔ کپ کپاتے وجود سے خود کو بچانے کی ترغیب سوچتی وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوئی۔ سرکار۔ وہ ہانپتا ہوا سا اندر پہنچا۔ جہاں کا ماحول دیکھ وہ ایک دم سے سانس روک گیا۔ راحیل رضوی نے اپنا پاؤں اس ملازم کی گردن سے ہٹاتے اندر آتے لڑکے کو دیکھا۔ خطا معاف سرکار، وہ دراصل خبر پھیل گئی ہے۔ کیسی خبر؟ اس نے چادر کندھوں پر ڈالے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے چندہ بائی نے بھیجا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جبران رضوی اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو راحیل کا چہرہ بے یقینی اور حیرت کے سبب کنک رہ گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ دھاڑا تھا، وہ حسین سیاہ نین کٹورے جنہوں نے اسے بری طرح سے گھائل کیا تھا، کیسے اس کی ملکیت پر اس کا بھائی ڈاکہ ڈال سکتا تھا؟ جبران صاحب، وہ انہوں نے بولا تھا کہ وہ اس لڑکی کو رکھیل بنائیں گے۔ یہ آخری جملہ تھا جسے سنتے ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا سامنے موجود لڑکے کے منہ پر۔ اس نے اتنی شدت سے تھپڑ مارا کہ وہ دور جا گرا۔ راحیل رضوی کی امانت پر آنکھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا چھوٹے، اب تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ خون آشام نگاہوں سے فرش کو گھورتے اس نے جیب سے پسٹل نکالی۔ گاڑی نکالو۔ اس کی دھاڑ پر ملازم بھاگتے ہوئے باہر کی طرف پڑے تھے۔ نادر بابا مجھے بچا لیں پلیز۔ گواہان اور مولوی کے پیچھے ڈھلے کندھوں سے اندر آتے نادر بابا کو دیکھ وہ ان کی طرف بھاگی، منت سے بولی، بیٹا معاف کر دو، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نادر بابا نے مبرا کے سر پر ہاتھ رکھے افسوس اور دکھ سے کہا، کیونکہ وہ راحیل رضوی نہیں تھا جو ان کی منت سنتا، وہ جبران رضوی تھا جو ان کی زبان سے ایک بھی لفظ سن کر ان کی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ جو بھی تھا انہیں تسلی تھی کہ کم از کم وہ گھٹیا انسان ان کی بچی کو نکاح میں لے رہا تھا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بچی، مجھے معاف کرنا، یہ درندہ بہت ظالم ہے، اگر تم نے انکار کیا تو یہ جانے کون سی تباہی مچائے۔ ہو گئی میٹنگ، چلو اب بیٹھو، یہ سارا ناٹک جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں میں۔ مبرا کے بازو کو تھامے وہ سرد لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے، نہیں کرنا مجھے یہ نکاح۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ایک دم سے چلائی تو جبران کی آنکھیں چمکی۔ جانے بہار، اس سے اچھی تو بات ہی نہیں، چلو پھر کیوں کرنا یہ ٹائم ویسٹ، روم میں چلتے ہیں۔ وہ اس کو کھینچتے قریب کرتا معنی خیزی سے بولا۔ مبرا اس کی بات کا مطلب سمجھ صحیح معنوں میں زرد پڑی تھی۔ نہیں، وہ چلائی، مگر وہ بنا سنے اسے کھینچتا روم میں لے گیا۔ ہاں تو کہاں سے شروع کریں؟ اسے دروازے سے لگائے وہ انگلی اس کے حسین چہرے پر گھمائے پوچھنے لگا، جب مفرا نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ جبران نے اس کی کمر کو دبوچ اسے اپنے نزدیک کیا تو اپنے چہرے پر اس گھٹیا شخص کی گرم جھلساتی سانسیں محسوس کیے۔ وہ بری طرح سے مچلی۔ چھوڑو، کیا تم نہیں جانتی مرد عورت سے نکاح کیوں کرتا ہے؟ صرف اسے پانے کے لیے، اور نکاح کے بعد وہ دونوں گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے آپشن دیا تھا، تم نے ہی نہیں قبولا، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گہرے لہجے میں کہتا اس کا دوپٹہ سرکائے گردن پر جھکنے لگا۔ مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ وہ تیز سانسیں لیتی بمشکل سے فیصلہ کر پائی تھی۔ اس گناہ سے اچھا تھا وہ اس کے نکاح میں ہوتی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ محض 2 دنوں میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ زندگی کا بھیانک روپ اسے جبران رضوی نے سمجھایا تھا۔ اگر اب تماشا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کا سرخ گال تھپکتے وارننگ دیتے دوپٹہ سر پر دیے باہر نکلا۔ نکاح شروع کرو، اس کی اونچی آواز میں کہا تو مولوی نے تیزی سے کلمات پڑھے، اور اگلے 5 منٹ میں وہ مبرا شاہ سے مبرا جبران رضوی بن چکی تھی۔ آپ سب اب جا سکتے ہیں، اس نے آنسو بہاتی مبرا کا ہاتھ تھامے سرد لہجے میں کہا۔ تو گواہان اور مولوی تیزی سے باہر کو بھاگے۔ جبران اسے تھامے پھر سے اسی روم میں لے گیا، مگر اب کی بار مبرا کا وجود بے جان بے حس ہو چکا تھا۔ بھائی کی معشوقہ، حسین تو کافی ہو تم، جبران رضوی کی پہلی بیوی ہونے پر مبارکباد دیتا ہے یہ جبران رضو۔ وہ بیڈ پر ساکت بت کی طرح بیٹھی مبرا کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کھینچتا قہقہ لگائے ہنسنے لگا۔
ویسے پہلے پیار کسے ہوا تھا، بھائی کو یا تمہیں؟ وہ اب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے پوچھ سوچ سے انداز میں پوچھنے لگا۔ اتنی ہتک آمے اہانت پر وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ ویسے افسوس تو ہو رہا ہوگا نا، معشوقہ کس کی اور بیوی کس کی؟ ہاں ہاں ہاں۔ او سوری، غصہ آ رہا ہے بیوی کو؟ مبرا کی پرشکوہ نم نگاہوں کو خود پر پاتے وہ سرخ چہرے سے اسے گھورتا بولا۔ مبرا دانت پیستے بستر سے اترنے لگی جب اس نے تیزی سے کلائی دبوچے اسے خود پر گرایا۔ تمیز نام کی چیز نہیں کیا تم میں بیوی؟ شوہر کی اجازت کے بغیر کیوں منہ اٹھائے بستر سے اٹھ گئی؟ وہ جھٹکے سے کھنچنے پر اس کے اوپر گری تھی جب استحقاق سے بازو اس کے گرد باندھے وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا۔ چھوڑیں۔ اس کی نگاہیں مبرا کے وجود کو جلانے لگی۔ وہ تیزی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھنے لگی۔ جب کروٹ بدلتے وہ اس پر حاوی ہوا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی اتنا حق مہر لکھوا کر نکاح کیا ہے تم سے؟ وہ اس کی تھوڑی دبوچے شریر لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا جب ایک دم سے دروازہ کھول راحیل رضوی اندر آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو جیسے۔ وہ لڑکی جو اسے پہلی نظر میں بھائی تھی، اس کے بھائی کی باہوں میں اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ اس کا سانس رک گیا۔ جبران، وہ غصے سے چلایا تو جبران نے ناگواری سے اسے گھورا۔ میں ذرا آپ کے عاشق، میرا مطلب آپ کے جیٹ جی سے نمٹ لوں۔ وہ اب اسے آزادی دیتا محبت پاش لہجے میں بولا تو مبرا اس مسیحا کو دیکھ جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھے بے آواز رونے لگی۔ راحیل رضوی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی، مگر وہ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ بھائی، آپ کو مینرز نہیں؟ جب پیغام بھیجا تھا تب تو نکاح میں آئی نہیں، آپ کیا جخ مارنے آئے ہیں بنا اجازت کے؟ کسی شادی شدہ نئے نویلے جوڑے کے کمرے میں آنا آپ کو شوبہ نہیں دیتا، وہ بھی تب جب آپ کی اپنی بیوی اور 2 بچے بھی ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہوگا۔ وہ اس کے کھلے بٹن کو بند کرتا نفرت سے پھنکارا۔ یہ سب کیا ہے؟ جبران، تم جانتے ہو تمہاری شادی لاریب سے ہونے والی ہے، پھر یہ سب؟ راحیل نے پینترا بدلا۔ او میرے پیارے بھیا، کون سی شادی؟ وہ مجھے شادی کے بغیر میسر رہی، اب شادی کا ارادہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں، اب تو ماشاءاللہ سے بیوی بھی ہے میری۔ آپ اپنی سالی کے لیے کوئی اچھا سا دولہا ڈھونڈ لیں۔ یہ لاریب نامہ پھر کبھی، ابھی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو گیٹ آؤٹ۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے وہ اسے پیچھے دھکیل نفرت سے بولا تو راحیل نے بمشکل سے خود پر ضبط کیا۔ اسے جاتا دیکھ جبران نے دروازہ بند کیا۔ ایک نگاہ اس سہمی ہرن پر ڈالے وہ شاور لینے واش روم میں گھس گیا۔ اس کے بدلے طور اتوار پر مبرا حیرت زدہ سی تھی۔ جان بخشی پر خوش ہوتے اس نے تیزی سے خود کو ڈھانپا۔ شاور لیتے وہ اپنی سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ چلاتا، اپنے ہی دھیان میں کم سنجیدگی سموئے چہرے سے کمرے میں آیا۔ جب نگاہیں بیڈ پر کمفرٹر گردن تک اوڑھے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں مضبوطی سے دبوچے اس حسین لڑکی پر پڑی، ایک پل کو حیرت ہوئی، پھر جلدی تاثر سے سر جھٹکا وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ مبرا اس کے بڑھتے قدم اپنی طرف دیکھ مزید سے، کیا ہے ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی؟ جیسے میں کوئی بھوت ہوں؟ وہ کمفرٹر کھینچنے لگا، مگر مبرا نے سختی سے دبوچے ہراساں نگاہوں سے اس تمگر کو دیکھا۔ تو تم یہاں نہیں سو سکتے؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز میں تنبیہ سن ایک پل کو سیریس سے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر ایک دم سے ہی زور زور سے کہکہ لگاتے وہ ہنستا لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میرم، مبرا نے خفت سے سرخ پڑے چہرے سے اس گھمنڈی شخص کے کشادہ سینے سے نگاہیں چراتے لب کھولنے شروع کر دیے۔ بھائی کی معشوقہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے ڈراموں کی ہیروئن کی طرح کرو گی اور میں ایک شریف معصوم شوہر بن کر تمہاری بات مانتا تکیے لیے صوفے پر چلا جاؤں گا؟ اگر تو تم ایسا ویسا کچھ سوچ رہی ہو تو سن لو بیوی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ ہنستے مبرا کی سہمی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے حسین چہرے پر ماتھے سے چپکے سیاہ بالوں میں نگاہیں چراتے وہ جھٹ سے بیڈ سے اترنے لگی۔ جب اس کی حرکت بھانپتے مقابل نے جھپٹتے اس کے بازو کو دبوچا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے خود پر گراتے وہ ان گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
آہا، نخرے دیکھنے کے لیے شادی نہیں کی تم سے۔ اگر تو چاہتی ہو کہ اب میرے ہاتھ اور ہونٹ خاموش رہیں تو چپ چاپ شرافت سے بستر پر لیٹو۔ اس کے دہکتے گلابی رخسار کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے وہ گہرے لہجے میں تنبیہ کرتے بولا، تو مبرہ جو آگے ہی سانس روکے ہوئی تھی، اس نے خوف پہ قابو ہوتی دھڑکنوں سے بے یقینی سے اس ظالم صفت انسان کو دیکھا۔ چلاؤ یہاں شاباش، وہ ایک دم سے گرفت ڈھیلی کرتے بیڈ کی طرف بڑھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے دونوں ہاتھوں سے اسے پچکارتے ہوئے پاس بلانے لگا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ غم و غصے سے لال بھبوکا ہوئی معصوم حسن کی مالک دوشیزہ جبران رضوی کے جذبات دہکا گئی تھی۔ خدا ہوگی تو جان بخشی کر دوں گا، اگر میں اپنے طریقے سے لایا تو پچھتاؤ گی۔ اس کے الفاظ بے لچک تھے، لہجہ گہرا بولتا ہوا، لب کچلتے سوچتے وہ چاروں ناچار اس کی طرف مردہ وجود سے بڑھی۔ شاباش بیوی، بس ایسے ہی شوہر کی فرما برداری کرو، سیدھا جنت میں جاؤ گی۔ وہ گال دھپکتے اس کے پاس آنے پر سر زبردستی اپنے کاندھے پہ رکھ کر بولا، تو مبرہ نے نم آنکھیں بند کی۔ اس وقت کو کوسا جب جبران رضوی جیسا درندہ اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ جبران اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کی کمر کو سہلانے لگا، جب اس کے لیے سہما دینے والے لمس پر وہ جی جان سے لرزی۔ اس کی قربت سے گھن کھاتے فوراً سے ایک طرف ہوتی بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ اس کی حرکت پر ناک سکیڑے اس کی پتلی کمر کو گھوٹتا وہ اس کے پاس لیٹا اپنی بھاری ٹانگ اس پر رکھ گیا۔ میرا ایک دم سے اپنے نازک وجود پر اس کا وزن برداشت کرتے چیخی۔ الفاظ منہ میں ہی گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ مجھے ہکلانے والی لڑکیاں ذرا پسند نہیں، آپ چپ چاپ لیٹی رہو، ورنہ مجھے ویسے بھی بنا کسی لڑکی کو منہ لگانے نیند نہیں آتی، اور اس وقت تمہارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، تو اگر اپنی شامت نہیں چاہتی تو چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ اس کے لہجے میں بے باکی کے ساتھ ساتھ وارننگ نمایاں تھی، جسے سنتی وہ حسین لڑکی پٹ سے آنکھیں موند گئی۔ اس کے تابع داری پر جبران رضوی کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ کول بس ایسے ہی میرا کہنا مانتی رہا کرو، تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ سب کچھ بھلاتی خوبصورت رخسار پر اپنی شہادت کی انگلی گھماتے کہتا وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا، تو مبرہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ خشک پڑتے حلق کو ترک کرتے وہ غیر ارادی طور پر اس کے بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھ گئی۔ جبران نے ابرو اچکا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا، ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے اچانک سے اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ جلد ہی اس کا دھیان پھر سے کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ آنکھوں میں پراساریت لیے اب اس کی نگاہیں خالی دیوار پر مرکوز تھی اور ذہن کسی گہری سوچ میں مہو تھا۔ کہاں تھے آپ؟ کوئی ہوش بھی ہے؟ صبح سے گڑیا بیمار پڑی ہے اور آپ کو کہا بھی تھا کہ وہ ہاسپٹل لے کر جائیں، مگر آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ بس، اور میرے بچے تو بوجھ بن گئے ہیں آپ پر، بس جان چھڑانا چاہتے ہیں نا آپ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مشعل کی جلی کٹی باتیں پھر سے تیار تھیں۔ راحیل نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں اور آگے ہی سخت پریشان تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بھیجا تھا مشعل، اگر تمہیں اپنی پارٹیوں سے فرصت ہو تو یاد ہو کہ تمہاری بیٹی کو آج صبح سے نہیں 2 دن پہلے سے بخار ہے، جسے تم نے آج چیک کرنے کی زحمت کی تو تب تمہیں علم ہوا۔ راحیل کی آنکھوں میں سرد مہری بڑھتی جا رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تو تھی، مگر صرف نام کی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، زندگی عذاب بن چکی تھی۔ اپنی اولاد کی وجہ سے وہ اسے برداشت کرتا آ رہا تھا، اوپر سے چوہدریوں میں طے کیے مشعل کی چھوٹی بہن اور جہان کے رشتے سے ہونے والی اچھی خاصی پرافٹ نے اس کے منہ کو تالے لگائے تھے۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ سفید گہرے گلے کے سوٹ میں ملبوس وہ 28 سالہ 2 بچوں کی ماں تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ ابو نے بلایا ہے، آپ کا انتظار کر رہی تھی، بچوں کو دیکھ لیجیے گا، میں ذرا آج ابو کے گھر رہوں گی۔ مشعل اس سے پوچھ نہیں رہی بلکہ بتا رہی تھی، اور راحیل اسے گھورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کئی لمحے اس خالی جگہ کو دیکھ وہ کمرے میں آیا، جہاں بیڈ کے ساتھ موجود دوسرے بیڈ پر اس کا 3 سالہ بیٹا فائق اور 1.5 سالہ بیٹی فائقہ موجود تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گی بائی، تو پھر ملک جبران رضوی وہاں کیسے آیا؟ تیش سے فون کو مٹھی میں دبوچے اس قدر سختی سے غرایا تھا جیسے وہ بائی کے سامنے ہونے پر اسے قتل کر دیتا۔ میں نہیں جانتی سرکار، مجھے معاف کر دیں۔ توقع کے مطابق معافی تیار تھی۔ جانتی ہوں میں اسے کہیں بھی رکھ سکتا تھا، اپنے گھر، حویلی، فارم ہاؤس یا کسی بھی اور جگہ، مگر میں نے تیرا کوٹھا چنا کیونکہ میں جانتا تھا جبران رضوی اس جگہ سوچے گا بھی نہیں،
اور تیری کا مکلی کی وجہ سے وہ سیدھا تیرے پاس پہنچا اور اس لڑکی کو اٹھا لے گیا، اپنے تیش سے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار۔ چندہ بائی کا چہرہ تو پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ایک بھائی شیر تو دوسرا سوا شیر تھا، وہ کس کس کو جواب دیتی؟ تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے ایک لڑکی کو اپنے کوٹے پر چھپا کر نہ رکھ سکی۔ اب تو دیکھ کیسی یہ راحیل رضوی تیرا کوٹھا اور دھندا بند کرتا ہے۔ اپنے سرد لہجے میں کہہ کر کال کٹ کر دی۔ ملک صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ اب لارب اور جبران کا نکاح کر دیا جائے۔ کافی عرصے سے رشتہ بندھا ہے اور اب مناسب ہوگا اس رشتے کو ایک نام دیا جائے۔ واقعے کے مطابق صبح پھر ملک حویلی میں موجود تھے۔ بلاول چودھری اپنا مدعا لیے حاضر تھا اور جس ٹھاٹھ سے وہاں بیٹھا تھا، اگر جبران اسے دیکھ لیتا تو اس کی موت پکی تھی۔ ہم آپ کے والد سے اس بارے میں بات ہو گئی ہے، آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں۔ ملک شجاع نے ایک نگاہ خاموش بیٹھے اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر سخت لہجے میں کہا۔ بلاول کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہاں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر تیری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی کمینے؟ ابھی وہ بات مکمل کرتا جب باہر سے مبرا کے ساتھ آئے جبران نے کسی چیل کی طرح اس پر حملہ کیا۔ بن دیکھے وہ پاس پڑے شیشے کا جگ اس کے سر پر مار اب اسے پیٹنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی حرکت اور ایسے حملے کے لیے وہاں کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ لارب ہکا بکا سی اپنے بھائی کی حالت دیکھ شاکڈ سی کھڑی تھی۔ مشل جو چائے لینے ملازمہ کے ساتھ آئی تھی، اس کا سانس ایک دم سے رک گیا تھا۔ جبران چھوڑو اسے، راحیل نے ہوش سنبھالتے اس بکھرے ہوئے شیر کو اس سے الگ کیا، مگر وہ قابو کہاں آ رہا تھا۔ رحمت جلدی آؤ، اس کے بازو کو دبوچے بڑی مشکل سے اس سے دور کرتے راحیل نے اپنے ملازم کو پکارا۔ دو چار ملازم آگے آئے، اب اسے قابو کرنے لگے۔ مبرا کانپتی ہوئی سی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ راحیل جیسے ہی مڑا، اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی جس کا آدھا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ چھوڑو مجھے چٹاخ! ایک ہی جست میں ہاتھ چھڑاتے اس نے ملازم کے منہ پر زوردار چانٹا مارا۔ ماحول میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ادھر میری بات سن بلاول چودھری، تیری یہ مین آج تو کیا کبھی بھی میری بیوی نہیں بنے گی۔ ہاں رکھیل ضرور بنی ہے، بہت راتیں گزاری ہیں اس نے اپنی مرضی سے میری باہوں میں، مگر اس کی اوقات صرف اور صرف رکھیل بننے کی ہے۔ اب دل بھر گیا ہے جبران رضوی کا، اپنے لیے کوئی نیا بکرا ڈھونڈ لے گی۔ اب نکلو یہاں سے دونوں۔ وہ اس قدر سفاکت اور بے باکی سے بولا تھا کہ اس کے الفاظ میں مبرا کا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اس کی نفرت دو گناہ بڑی تھی اس ظالم انسان سے۔ جبران اپنے بڑے پن کا روب جھاڑتے آگے بڑھی۔ اپنی بہن اور بھائی کے لیے یہ سب کچھ وہ کیسے سن لیتی؟ اور ہاں، اس بوڑھی کو بھی لے جانا ساتھ۔ پورا دن اسے میک اپ سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ اس کے میک اپ سے بھرے چہرے کو نفرت سے دیکھتا جس بدتمیزی سے بولا تھا۔ راحیل نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ اور ہاں اچھے پاپا جی، جبران رضوی شادی کر چکا ہے، یہ رہی میری بیوی، میرے معیار کے مطابق مبرا جبران رضوی۔ تو آپ اپنے بڑے بیٹے کی دوسری شادی میری رکھیل میرا مطلب ان کی سالی لارب سے کروا دے۔ چلو ڈارلنگ، آتے ساتھ ہی موڈ خراب کر دیا ان نکمے لوگوں نے۔ آؤ تمہیں ہمارے روم کی سیر کروا دوں۔ وہ سب کو اپنے مطابق ٹھنڈا کیے مڑا اور سرخ چہرے سے اسے گھورتی اس حسین دوشیزہ کے پاس جاتے، استحقاق سے اسے سینے سے لگاتے وہ ایک ادا سے چلتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر گھبراہٹ، غصہ، جانے کیا کچھ تھا۔ وہاں موجود ان میں سے کوئی بھی فرد یہ نہیں جانتا تھا کہ خاموشی کا لبادہ اوڑھے بیٹھا وہ شخص اس طرح سے اور ایسا رنگ بدلے گا۔ وہ چودھری خاندان سے کھیل چکا تھا اور اس کی سمجھ انہیں اب آنے والی تھی۔ سب ان کی بیٹی کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے وہ دل بھرتے ہی کسی کوڑے کی طرح پھینک چکا تھا۔ لارب چودھری اپنے مستقبل کے لیے پریشان سی سناٹوں میں کھڑی تھی۔ اب کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس تباہی کو روکنے والا واحد وہی شخص تھا جس نے یہ تباہی مچائی تھی۔ جبران رضوی، اس کل کے آنے والے لڑکے کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے، کاٹ کر پھینک دوں گا میں اس کم بخت ذلیل انسان کو۔ چوہدری جلال الدین بپھرے ہوئے شیر کی مانند گرج رہے تھے۔ پوری حویلی میں گونجتی ان کی آواز سے چاروں سو سناٹا چھا چکا تھا، جبکہ سر پہ سے بہتے خون پر پٹی باندھتے بیٹے بلاول نے خون خوار نگاہوں سے صوفے کی پشت پر کھڑی لارب چودھری کو گھورا۔
اسے چھوڑیں بابا، پہلے اپنی بیٹی کی لگامیں کسیں جو سرعام اس جبران چوہدری کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے۔ جانتے ہیں اس 2 ٹکے کے لڑکے نے کیا خطاب دیا ہے؟ چوہدریوں کی بیٹی کو رکھیل رکھیل کہا ہے اس نے۔ یاد رکھیں، جانتے ہیں وہاں موجود کمین ملازم تمسخر بھری نظروں سے دیکھتے رہے مجھے، اور یہ سب کچھ آپ کی لاڈلی بیٹی کی وجہ سے ہوئے، جو تھالی میں پروس کر اپنا آپ اس 2 ٹکے کے ملک کو پیش کرتی رہی، جس کا دل بھر گیا تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا اسے، اور جانے کس واہیات لڑکی کو بیوی بنا کر سب کے سامنے پیش کر دیا اس نے۔ کچھ نہیں بچا اب پاپا، اس پورے علاقے میں راج کرنے کا آپ کا خواب ہی رہنے والا ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی نے آپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بس کریں بھائی، کب سے بولے جا رہے ہیں آپ اور میں سن رہی ہوں۔ بس بہت ہو گیا، مجھے الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ارے یہ سب کچھ میری نہیں، آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھ سے 1 سال پہلے کیا کہا تھا آپ نے؟ ارے جبران تو آپ کو جان سے مار دیتا اسی وقت، اگر جو اس کا باپ اور بھائی اسے قسم دے کر باندھتے نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ مضبوط کرنے کو میرا رشتہ اپنی خوشی سے طے کرایا تھا۔ اس سے اور مجھے بھی کہا تھا کہ جیسے مرضی اسے اپنے قابو میں رکھو۔ تو کیا کرتی میں؟ وہ جو کرتا گیا، جو کہتا گیا، میں کرتی رہی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ مجھے یوں استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ بس بابا سن لیں، اگر جبران نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے باپ کو دیکھتی دہاڑی۔ تو جلال چوہدری کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ نڈھال سا اوندھے منہ پیچھے کو گرا۔ اب جبران کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں اس آنے والی بدنامی کے طوفان سے بچاتا۔ کیا ہوا؟ کوئی ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کیا اتنا ہینڈسم منڈا دیکھا نہیں پہلے کبھی؟ شاور لیتے ہی وہ جیسے ہی روم میں انٹر ہوا، بیڈ پر گود بنائے بیٹھی مبرا کو نفرت سے خود کو گھورتے پاتے وہ مسکرایا، ساتھ ہی ٹاول سے بال خشک کرتے کہتا وہ مرر کے سامنے جا رکا۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو، غصے سے چلائی۔ یس جانم، میں جانتا ہوں یہ بات۔ وہ آئینے سے اپنے پیچھے دکھتے مبرا کے عکس کو دیکھتا سر کو خم دیے مسکراہٹ سے احساس تسلیم کرتے بولا، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اب کی بار اس کے چہرے پر شرم، خوف، ڈر کا کوئی بھی تاثر نہ پاتے دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچے چلائی تو جبران انہی قدموں سے مڑا۔ ٹاول دور صوفے کی جانب اچھالتا وہ بھاری قدم اٹھاتے لمحوں میں بیڈ کے قریب ہوتے، یکدم سے جھکا۔ اوبرا یکدم سے اچھل کر پیچھے ہوئی۔ ہاں میں نہیں جانوں تو کون جانے گا ڈارلنگ، آخر کار کیا جو سب میں نے ہی ہے۔ ویسے اگر تم بھی جاننے میں دلچسپی رکھتی ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے یکدم سے مبرا کا ہاتھ جھپٹنے لگا تھا، اور اب اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کے بازو پر حرکت دیتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ نہیں، وہ چلائی تو جبران کے ماتھے پر بل نمائے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا تم نہیں جاننا چاہتی؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہتا۔ وہ مبرا کو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ کیسے گھٹیا انسان ہو تم، ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیل کر کیسے خوش ہو رہے ہو؟ ذرا احساس ندامت، ذرا شرمندگی نہیں؟ کیسے گزارے گی وہ زندگی؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ مبرا کا وجود ایک دم سے سرد پڑنے لگا تھا۔ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تھا اس کا شوہر۔ ہاں وہ کیسے ڈھٹائی سے اپنے کالے کرتوت بیان کرتا، فخر سے کھڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ پریگننٹ ہوگی۔ وہ تم نے ہی تو پوچھا نیکسٹ کیا ہوگا، بس وہی بتا رہا ہوں۔ اور ویسے سچ کہا تم نے، مجھ میں نہ تو شرم ہے نہ ہی احساس ندامت، کیونکہ وہ انسانوں میں ہوتی ہے، مجھ جیسے جانوروں میں نہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ایک پل میں بدلا تھا، حسین چہرہ یکدم سے اسپاٹ پڑا۔ باہر جا رہا ہوں، میرے آنے تک روم سے نکلنے یا دروازہ کھولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مبرا کے گال کو چھوتے وہ وارننگ بھرے انداز میں گویا ہوتے صوفے پر دھری اپنی شرٹ اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ۔ اس کی پشت کو گھورتی مبرا نفرت سے بڑبڑائی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے راہیل؟ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب ہو گیا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ ملک شجاع رضوی اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ جو کچھ جبران کر چکا تھا اور جتنے سنگین حالات ہو چکے تھے، انہیں ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔
بابا آپ کے سامنے ہی ہے سب، کیا واقف ہے اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے؟ راحیل جو آگے ہی کسی زخمی شیر کی طرح گھائل سا بیٹھا تھا، وہ بنا تردد کے بولا تو ملک شجاع رضوی نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جسے وہ بیوی بنا کر لایا ہے، کیا تم جانتے ہو اسے؟ ملک شجاع رضوی کی نگاہوں میں مبرا کا عکس لہرایا تو وہ راحیل سے اس کی بابت استفسار کرنے لگے، جس پر راحیل نے انہیں مبرا کی بابت آگاہ کیا۔ تم پاگل ہو چکے تھے راحیل، اگر وہ لڑکی تمہارے پاس مدد یا پناہ مانگنے آئی تھی تو اسے حویلی میں یا پھر کسی فارم ہاؤس میں پناہ دیتے، تم نے اسے ایک کوٹھے پر چھوڑ دیا۔ شجاع حیرت و بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے پوچھنے لگے، جس پر وہ گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ بابا آپ اچھے سے جانتے ہیں جبران کو، مجھے لگا کہ اگر میں اسے حویلی یا کسی دوسری جگہ پناہ دوں گا تو جبران اسے آسانی سے تکلیف پہنچائے گا تاکہ وہ مجھے ہرٹ کر سکے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے کوٹھے پر رکھا۔ افسوس، صد افسوس راحیل، کہ تم اب تک اپنے بھائی کو جان نہ سکی، کہ تم نہیں جانتے کہ جس انسان یا پھر جس کام میں میرا یا تمہارا نام جڑا ہو وہ کیسے اسے تباہ کرنے میں دل و جان لگا دیتا ہے، مگر تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس لڑکی کو چارہ بنا کر اس کے آگے ڈال گئے۔ اب سوچو آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ اب تمہارے سسر اور سالہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو ہرگز بھی نہیں ہیں۔ سرکار، وہ بڑی بیوی، ان کی بات بیچ میں ہی رک گئی تھی جب لازم ہانپتا ہوا سا اندر آیا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ اور چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھ راحیل بھاگتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ آج میں سارا قصہ ہی ختم کر دوں گی، تم دو کوڑی کی لڑکی، نکلو یہاں سے۔ حویلی میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ ملازمین خوفزدہ سے سانس روکے مشعل راحیل، ملک اور اس کی گرفت میں مچلتی مبرا کو دیکھ رہے تھے، جس کے دائیں گال پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ اس افراتفری میں اس کا دوپٹہ پیچھے ہی کہیں گر چکا تھا، اور وہ لڑکی جو آج تک اپنے گھر سے بھی پردے کے بنا نہ نکلی تھی، آج اسے یوں سب کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آنسوں کی روانی میں بھیگے چہرے سے مشعل کو دیکھتی وہ منت بھرے لہجے میں بولی، جبکہ مشعل بنا اس کی بات پر کان دھرے اسے سب کے بیچ گھسیٹتی اب ہال کے بیچ میں چلی آئی تھی۔ مجھے کیا لگا کہ تو میری بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی اور میں تجھے اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ وہ جھٹکے سے اسے فرش پر دھکا دیتی سانپ کی مانند پھنکاری تو مبرا مشکل سے خود کو سنبھالتی اپنی چادر کا کونا پاتے آگے پیچھے پاگلوں کی طرح دیکھتی رونے لگی تھی۔ حویلی میں چوم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بول جائے گی یہاں سے کہ ابھی جان لے لوں تیری۔ مشعل آگے بڑھی، مبرا کے بالوں کو دبوچے وہ زہریلے لہجے میں پھنکاری، آپ پلیز چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچتی مشکل سے بولی تھی، اس وقت اپنے دل میں شدت سے اپنی موت کی دعا کی تھی۔ مشعل چھوڑو اسے، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ راحیل جیسے ہی ہنگامہ سن کر نیچے آیا، سامنے ہی مشعل اور مبرا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا سانس ایک دم سے جیسے تھم سا گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلایا، دور رہیں آپ، آج میں اس ڈائن کو چھوڑوں گی نہیں۔ مشعل نے راحیل کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے مبرا کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی۔ آج اسے میں جان سے مار دوں گی۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتی وہ پاگلوں کی طرح ہڑبڑائی تھی، جبکہ مبرا کی سرخ ہوئی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، وجود ایک دم سے سانس لیے پھڑپھڑانے لگا۔ بھابھی، جبران جو کسی ضروری کام سے واپس لوٹا تھا، اب حویلی میں داخل ہوتے ہی سامنے کے منظر کو دیکھ وہ بے یقینی سے چلایا۔ مشعل اس وقت جبران کی واپسی پر خوفزدہ سی ہوئی، مگر مبرا کو چھوڑا نہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جبران واپس لوٹے گا، کیونکہ وہ حویلی میں کم ہی رات گزارتا تھا۔ پیچھے ہٹو پاگل عورت، جبران جبڑے بھیجتے آگے بڑھا اور ایک ہی جست میں مبرا کی گردن کے گرد لپٹے مشعل کے ہاتھ کو سختی سے دبوچے وہ بدتمیزی سے کہتے اسے پیچھے کو پھینک گیا۔ مشعل ایک دم سے لڑکھڑاتی اوندھے منہ فرش پر گری۔ مبرا جبران تیزی سے آگے بڑھا، مبرا کو دونوں بازوؤں میں تھامے اس کا سفید چہرہ تھپکنے لگا، اور پھر اس کے وجود پر چادر محسوس نہ کرتے اس کا دل چاہا کہ وہ اس پاگل عورت کو جان سے مار دے۔ دفع ہو جاؤ سب کے سب یہاں سے۔ اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں کوئی بھی منظر دیکھنے کے لائق نہیں رہیں گی۔
اپنے کندھوں پر رکھی سیاہ چادر اتارے، اپنے تیزی سے مبرا کے وجود کو ڈھانپتے سرد پتھریلے لہجے میں کہا۔ تو ملازمین کو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، اپنے چھوٹے سرکار کے حکم پر گدی کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس پاگل حالت کو جان سے مار دوں گا میں۔ مبرا کو باہوں میں اٹھائے وہ مڑا اور پھر ایک سرد نگاہ اپنے بھائی پر ڈالے، بے تاثر اسپاٹ سے لہجے میں جتایا۔ راحیل نے گہری سانس بھرتے سیڑھیاں چڑھتے جبران ملک کو اور پھر کٹیلی نگاہوں سے فرش پر بیٹھی اپنی بیوی مشعل کو دیکھا۔ نہیں لگاؤں گی۔ اس کے ہاتھوں میں روانی اور اسپرٹ دیکھ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ بظاہر وہ ٹھیک تھی، مگر جبران اس کے چہرے سے جان چکا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ وہ پھر سے گویا ہوئی، مگر اب کی بار سامنے بیٹھے اس گھٹیا شخص کی آنکھوں میں سرد پن دیکھ وہ خاموش سی رہ گئی۔ جبران نے سرد سانس بھرتے روئی اس کے ہونٹ کے قریب رکھی۔ مشعل کو محسوس ہو رہی تھی۔ مشعل مارتی کمال کا ہے ویسے، آئی ایم امپریسڈ۔ روئی اور بوتل ایک جانب میز پر رکھے وہ اب جانچتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات دونوں اطراف سے دیکھتا متاثر سے لہجے میں بولا۔ مبرا نے نفرت سے اسے گھورا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ درد کے باوجود چلائے تو جبران بے ساختہ قہقہہ لگاتے ہنسا، اور پھر اگلے ہی لمحے مبرا کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی۔ مبرا کی آنکھیں ایک بار پھر خوف سے پھیلی۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ ہاتھ جبران کے سینے پر رکھے اسے دور کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے جکڑتے وہ اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ میں نے منع کیا تھا کہ کمرے سے مت نکلنا، تم پھر بھی گئی، کیوں؟ مبرا خوفزدہ سی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ حد درجے اسپاٹ تھا۔ اس کی رکتی سانسوں کو دیکھ جبران نے ہاتھ یکدم سے اس کی گردن سے ہٹایا، اس کی پلکیں لرز اٹھی، چہرہ یکدم سے سرخ انگارہ ہوا تھا۔ اس کی وجود میں ہوتی جنبش مکمل بیٹھا جبران رضوی محسوس کرتا تمسخرانہ ہنسا۔ اگر آئندہ میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو میرا وہ روپ دیکھو گی تم کہ تم خود سے خوف کھاؤ گی لڑکی۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے بیٹھا وہ خوبرو مرد سرسراتے ہوئے لہجے میں اس کے کان میں بالکل سرد اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ بولو کرو کہ آئندہ ایسا کچھ؟ جبران نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جب مبرا نے تر چہرے سے خوف سے کانپتی وہ معصوم لڑکی فوراً سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ دیٹس لاک، ہاں گڈ گرل۔ اعصاب ایک دم سے ڈھیلے چھوڑے اس نے نرمی سے، مبرا کا گال تھپکا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جبران نے ایک نگاہ مبرا پر ڈالے کمفرٹر اڑایا اور خود دروازہ کھولا۔ سلام چھوٹے سرکار۔ وعلیکم السلام۔ بیوی کو سوپ پلا دو، میں آتا ہوں۔ ہنکارا بھرتے گردن موڑے بیڈ کی طرف دیکھے۔ فرحت بی کو حکم دیا جو سر کو ہاں میں ہلاتی کمرے میں آئیں۔ جبران نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر خود کچھ سوچتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو میرے پیارے تو امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ ویوز دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی دوسرے پارٹ کے ساتھ بھی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔